بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آج دین کے سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا، اور امید ہے کہ تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم دین کے حوالے سے بات کیا کریں گے۔ امید ہے کہ جو ہم بات کیا کریں گے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ تو بات کی جائے تو مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بعض لوگ علماء جمہور علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ البتہ تاریخ کی تعین میں اختلاف ہے، بعض نے 12ویں، بعض نے 13ویں اور بعض نے دوسری اور تیسری تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی اور اللہ نے ہمیں ہمیں ماں کی گود سے کلمہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اچھا، تو جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال اسی پیر کے دن جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو کسریٰ کے محل میں اس قدر زوردار زلزلہ آیا کہ اس کے 14 ستون جو ہیں وہ گر گئے، اور فارس کی آگ جو کہ ہزاروں سال سے انہوں نے جلائی ہوئی تھی وہ بجھ گئی۔ گویا کہ آپ کی آمد تھی کہ باطل کا نقصان ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باطل کو مٹائیں گے اور اسلام کو کیا کریں گے، پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اور یہ جو دین ہے ہم تک پہنچا ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور باطل مٹا اور اسلام آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ کے پاس عامر رضی اللہ عنہ کے پاس شفا جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ولادت بسعادت کسی ایک معجزے سے کم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نہایت ہی پاکیزہ طریقے کے ساتھ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو بالکل صاف پاک تھے اور آپ کے ختنے ہوئے تھے، حالانکہ بچے کے ختنے تھوڑی دیر بعد کیے جاتے ہیں، لیکن آپ چونکہ نبیوں کے سردار تھے، خاتم النبیین تھے، آپ کی ولادت اتنے پاکیزہ طریقے سے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ انبیاء کی شان کے بالکل عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، شفا رضی اللہ عنہا نے آپ کو اٹھایا، آپ کی والدہ ماجدہ کے پہلو میں لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو کے سہارے سے اٹھے اور سجدہ کیا، اور اتنا طویل سجدہ کیا۔ پھر آپ اٹھے اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ کو انگلی کو ہلایا جس سے چاروں طرف نور پھیل گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ نشانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو چاروں طرف کیا ہو گیا، نور پھیل گیا، اور ایک بادل نمودار ہوا ایک ایسی جسے ہم فوگ کہتے ہیں، کچھ تھوڑی فاصلے کے بعد ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ بادل میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تو وہ بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور بادل سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا بسمعہ ونعتہ۔ ان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق میں اور مغرب میں پھیراؤ تاکہ پوری دنیا ان کا نام، ان کی صورت، ان کی کردار، ان کے اخلاق، ان کی زندگی کو سمجھ جائیں، سیکھ جائیں، اور یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چل کر ہی آخرت میں اور دنیا میں کامیابی ہے۔ جو ان کے طریقے سے ہٹ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ نسب انسان کو آگے نہیں بلکہ اس کا عمل اس کو آگے پہنچاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے کہ ابو لہب نقصان میں گیا، اس نے آپ کی مخالفت کی، اور اگر اس کے برعکس بات کی جائے تو بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ نسب کے حوالے سے اتنے زیادہ نہیں تھے اچھے، غلام تھے اور لیکن انہوں نے آپ پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا اور کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور بادل سے یہ بھی آواز آئی کہ انہیں آدم علیہ السلام کے کیا کرو، اخلاق دو،
شیس علیہ السلام کی بہادری دو، اور ابراہیم علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، اور ایوب علیہ السلام کا دل، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کو زہد و تقویٰ دو۔ گویا کہ تمام انبیاء کے اخلاق، عادات، سیرت، علم جو 1,24,000 انبیاء کو دیا گیا، وہ آپ علیہ السلام کو ان کی ولادت کے پہلے دن ہی دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے اندر یہ تمام باتیں موجود تھیں، تو آپ علیہ السلام کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو گیا۔ تو ایک انسان کے اندر، ایک نبی کے اندر اتنی صفات ہو جائے تو کیا ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی اس کی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی تعریف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ بجگہ ان کی تعریف کی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم وانذر وکبر وثیابک فطہر، اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا باذنہ الی اللہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو روشن ستارہ بنا کے بھیجا، آپ کو اے نبی جی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسمیں کھائیں، اتنا کچھ آپ کی تعریف میں کہا، تو آپ علیہ السلام اس شان کے عین حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان باتوں کو کیا کرے، قبول کر لے۔ رب یسر لی وتقبل منی، اے اللہ ہماری ان باتوں کو قبول کر لے اور ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان فرما دے۔ تو اگلے انشاءاللہ ہم ٹاپک میں جو بات کریں گے وہ ہوگا عید میلاد النبی کو ہم کیسے بہترین طریقے سے منا سکتے ہیں، اس کو بہترین اور شاندار کیسے ہم کر سکتے ہیں، کیا طریقے اختیار کریں گے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہمارے درجات اور بلند ہو جائیں گے۔ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، جو کوشش کرتا ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو ہم اچھے طریقے سے اہتمام کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس ثواب کے اجر کو بھی پہنچ جائیں گے۔ تو دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔